اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 121۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب، غدوتا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبح و سویرے نکلے، من سے، اہلکا، اپنے گھر، تبوئو، آپ بٹھا رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کی دشمنی کا پردہ چاک کیا ہے کہ اے اہل ایمان، کبھی بھی یہود کو اپنا رازدان نہ بناؤ، اپنے راز ان کے سامنے نہ رکھو، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی نفع ملتا ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ آج کی کلاس کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا واقعہ۔ غزوہ احد کے موقع پر بہت سے منافقین نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو زبردست دھچکا لگانے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا ذکر میں آپ کے سامنے غزوہ احد کا رکھنا چاہوں گا تاکہ اس آیت مبارکہ کی مکمل طور پر ہمیں سمجھ آ سکے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، شوال کے مہینے میں، جبکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، رمضان شریف کے مہینے میں۔ یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان دونوں غزوات کے اندر 1 سال کا فاصلہ ہے۔ غزوہ بدر کے دوران کافروں کو، اہل مکہ کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ 1 سال تک وہ چین سے نہیں بیٹھے، اور انہوں نے اپنی تیاری کو تیز سے تیز تر کر دیا کہ ہم اس جنگ کا، غزوہ بدر کا، مسلمانوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لے کر کفار مکہ احد کے میدان کے اندر خیمہ زن ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکابر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی، اور اس مشاورت کے اندر پہلی مرتبہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بھی مدعو کیا گیا، وہ بھی اس مشاورت کے اندر شریک تھا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس کو رئیس المنافقین کہا گیا ہے۔ جب اسے مشاورت کے لیے بلایا گیا تو اس وقت اس کے نفاق کے بارے میں ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زبان سے یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے ساتھ اس کے انتہائی دیرینہ گہرے تعلقات تھے۔ انہی تعلقات کی بنیاد پر اسے اس مشاورت کے اندر شریک کیا گیا۔ جلیل القدر اکابر صحابہ اکرام نے اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے یہ دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر کافر مدینہ طیبہ پر آ کر چڑھائی کریں گے تو ہم مدینہ طیبہ کی اہم گلیوں پر، اہم سڑکوں پر دستے متعین کر دیں گے، اور وہ دستے ان کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ جبکہ کچھ نوجوان صحابہ اکرام نے، انتہائی پرجوش صحابہ اکرام نے رائے یہ رکھی کہ نہیں، اس سے دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم میدان کے اندر نکلیں، اور جہاں وہ پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، محبوب چچا جان حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ ہمیں آگے بڑھ کر میدان میں نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اکثریت صحابہ کرام کی رائے یہی سامنے آئی کہ ہمیں آگے بڑھ کر میدان میں نکلنا چاہیے، جہاں وہ موجود ہیں احد کے میدان کے اندر، وہیں پہنچ کر ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریتی رائے کے پیش نظر فیصلہ یہی فرمایا کہ آپ میدان میں پہنچ کر ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے جنگ کے تمام ہتھیار زیب تن کر رکھے تھے۔ شوال کا مہینہ تھا، 3 ہجری تھی، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخت سفر باندھا اور 1000 مسلمان صحابہ اکرام کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم سفر ہوئے۔ راستے میں ایک مقام تھا شوت، شین واو توئیں، شوت کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا، اور اس نے بہانہ یہ رکھا، اس نے عذر یہ کیا کہ کیونکہ ہماری رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ہماری رائے کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تو خود موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ ہم میدان کے اندر نکل آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدینہ کے اندر موجود رہتے، اور اندر موجود رہتے ہوئے ان کافروں کا مقابلہ کرتے۔ ہم آگے بڑھ کر جب خود آ گئے ہیں تو یہ تو انتہائی کم عقلی ہے۔ تو اس نے کہا چونکہ ہماری رائے کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، لہذا ہم میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے راہ فرار اختیار کرنے کے پیچھے جو سازش کار فرما تھی، وہ سازش یہ تھی کہ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر ہم نکلیں گے تو ہمیں دیکھتے ہوئے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ نکل آئیں گے، اور یہ مسلمان مٹھی بھر رہ جائیں گے اور خود اپنی موت مر جائیں گے، اور یوں مدینہ طیبہ کے اندر میری حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ اپنے حکمران ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن 300 ان منافقین کے بھاگ جانے سے اگرچہ وقتی طور پر، ظاہری طور پر ایک نقصان ہوا کہ تعداد کم ہو گئی، لیکن صرف منافقین نکلے۔ جو پختہ ایمان یافتہ صحابہ اکرام تھے وہ ان منافقوں کے ساتھ وہ نہیں گئے۔ ایک طرف یہ نقصان تھا کہ تعداد میں کمی آ گئی، یہ 1000 تھے، اور کافر جو تھے وہ 3000 کا لشکر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کل 1000 تھے، منافقوں سمیت یہ کل صحابہ اکرام 700 صحابہ اکرام اور 300 منافقین، یہ ان کی تعداد 1000 بنتی تھی، تو 300 کم ہو گئے، یہ نقصان ہوا۔ لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، وہ فائدہ یہ ہوا کہ منافقوں کی اصلیت سامنے آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ تمہاری آستینوں کے اندر کتنے سانپ رینگ رہے تھے، اور آج تمہیں ان منافقوں کا اصل چہرہ دیکھنے کو مل گیا ہے۔ اور اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ منافقین اندر سے ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، یہ منافق تھے۔ آج ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، ان کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے کہ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ چلے۔ عبداللہ بن ابی انتہائی احمق آدمی، انتہائی بے وقوف انسان، کہ اگر تمہیں اس فیصلے سے اختلاف تھا، اسی میٹنگ کے اندر، مجلس مشاورت کے اندر تم اپنا اختلاف سامنے رکھتے۔ یہ کیا بے وقوفی اور حماقت کی انتہا ہے کہ وہ راستے میں راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور ایمان کا تھا، بلکہ اس کے اندر ایمان تھا ہی نہیں۔ اس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہوتی، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا کہ تم کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو، کتنے بڑے فراڈ اور فریب اور مکر سے کام لے رہے ہو کہ تم آدھے راستے سے فرار ہو رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں پہنچ کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ میدان کے جس طرف صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کی پشت پر ایک پہاڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس پہاڑی کے اوپر موجود رہیں گے۔ خطرہ یہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی، خطرہ تھا کہ اگر دشمن میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو خطرہ تھا کہ وہ اسی پہاڑی سے دوبارہ بیک سائیڈ سے حملہ آور ہو سکتا ہے، کافر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، جس وقت تک تمہیں میرا آرڈر نہ مل جائے اس وقت تک تم نے اس پہاڑی کو خالی نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی سے اتر کر نیچے نہیں آنا۔ 50 تیر انداز اس پہاڑی پر مقرر رہیں گے اور وہ میرے آرڈر کا انتظار کریں گے۔ اب جنگ ہوئی، تھوڑے ہی وقت کے اندر یہ 3000 کافروں کا لشکر پسپا ہو گیا، شکست کھا گیا اور انہیں میدان سے بھاگنا پڑا۔ اب جب یہ میدان سے بھاگ رہے تھے اور صحابہ اکرام ان کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو اوپر جو 50 تیر انداز صحابہ اکرام کھڑے تھے وہ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان پہاڑی چھوڑنے والے صحابہ اکرام کو منع کرتے رہے کہ حضور کا بھی حکم نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں فتح ہو یا تمہیں شکست ہو، تم نے اس پہاڑی کو خالی نہیں چھوڑنا، سو تم اس پہاڑی کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن عبداللہ بن جبیر کی بات نہ سنی گئی اور یہ صحابہ اکرام پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ جب یہ صحابہ اکرام پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، اب پہاڑی خالی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس غزوہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ کافر تھے، انہوں نے اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا اور صحابہ اکرام پر جب حملہ ہوا، یہ حملہ اتنے زور کا حملہ تھا کہ صحابہ اکرام اس حملے کو سہ نہیں سکے۔ 70 صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام یہاں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس لشکر کے علم بردار تھے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے اسی غزوہ کے اندر شہید ہوئے۔ اس طرح بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا، شہادتیں ہوئیں، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوہ کے دوران شہید ہوئے۔ وحشی بن حرب نے آپ کو نیزہ مار کر قتل کیا۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس جنگ کے اندر اگرچہ نقصان ہوا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کافروں نے فتح حاصل کر لی۔ اب اس سوال کا بھی تھوڑا سا جواب عرض کر دوں کہ یہ جو کافروں نے بیک سائڈ سے حملہ کیا، اس پہاڑی سے حملہ کیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم من و عن مانا جاتا تو اس غزوہ کے اندر صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد کے اندر شہادتیں نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک سبق دینا تھا اور مسلمانوں کو یہ بات باور کرانا تھی کہ یہ دیکھ لو، بدر کے اندر تم 313 ہو کر 1000 کے اوپر حاوی آ چکے تھے اور آج تم 700 ہونے کے باوجود 3000 کے اوپر حاوی آ چکے تھے، مگر جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کی ہے تو دیکھ لو کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے اور کافروں کے اوپر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ تم نے حضور کی اطاعت چھوڑ دی۔ تو تم جب بھی حضور کی اطاعت چھوڑو گے تم پسپا ہو جاؤ گے، تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم حضور کی اطاعت کامل طریقے سے کرو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت صفر نہیں کر سکتی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ اے محبوب آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب صبح و سویرے آپ اپنے گھر سے نکلے، جبکہ آپ مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، آپ مورچوں پر صحابہ اکرام کو مقرر کر رہے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزید اس کی تفصیل کا اندازہ ہوگا۔ اذ، جب ہم مت ارادہ کیا، طائفتانی، 2 جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان کے، تفشلا، وہ دونوں جماعتیں ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فل یتوکل، توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر غزوہ احد کی ہی ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین
300 मुनाफिकों को लेकर वापस निकला, उसने राह फरार इख्तियार किया, तो उस वक्त कबीला औस के बनी हारिसा और कबीला खजरज के बनी सलमा के दिल में भी वापसी का ख्याल पैदा हुआ। इन सहाबा इकराम को, कबीला औस के बनी हारिसा और कबीला खजरज के बनी सलमा, इन सहाबा इकराम को और इन दोनों कबाइल को भी आपस में अब्दुल्ला बिन उबई की बात सूटेबल लगी, मौजू लगी, और उन्होंने हिम्मत हारने का इरादा किया। अल्लाह पाक ने यही फरमाया। अब ये भी सहाबा इकराम थे, मुखलिस सहाबा इकराम थे, लेकिन वक्ती तौर पर एक असर इनके ऊपर आया कि 300 ये लोग हैं और ये भी मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, अगर ये 300 लोग जा रहे हैं तो हमें भी चले जाना चाहिए। वापसी का इरादा इनके दिल में पैदा हुआ, कबीला औस के दिल में भी, कबीला खजरज के दिल में भी, क्योंकि ये जो 300 लोग जा रहे थे ये भी यहूदियों के लोग थे, मुनाफिकीन थे। वक्ती तौर पर लोग इन्हें भी मुसलमान ही समझते थे क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहलाते थे। तो कबीला औस और कबीला खजरज के मुखलिस सहाबा इकराम भी एक लम्हे के लिए वो भी हिल के रह गए, उन्हें भी शदीद धचका पहुंचा। उन्होंने इरादा तो किया, अल्लाह पाक ने इसी बात का जिक्र किया कि दोनों ग्रोहों ने हिम्मत हारने का इरादा कर लिया। तुम में से दोनों ग्रोहों का ये इरादा हो गया कि वो हिम्मत हार दे, लेकिन अल्लाह पाक ने आगे फरमाया वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उन दोनों जमातों का मददगार हुआ, क्योंकि इन लोगों ने, कबीला औस और कबीला खजरज के इन लोगों ने अपने माजी के अंदर बहुत सी कुर्बानियां दी हुई थी। इनके अमाल बड़े नेक थे, साले लोग थे, पाकबाज लोग थे। वक्ती असर हुआ इनके ऊपर और इन्होंने इरादा किया कि हम वापस चले जाएं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह इन दोनों का कारसाज हुआ। तो जिसका मददगार अल्लाह होता है वो भला हिम्मत कैसे हार सकता है? जिसके अंदर ईमान की रत्ती भी मौजूद होती है, जिसके अंदर ईमान किसी न किसी मिकदार में मौजूद होता है, अल्लाह पाक उन लोगों की मदद फरमाता है। सो अल्लाह पाक ने इनकी मदद की और अल्लाह ने इनकी मदद करते हुए इनके दिलों से वापसी का इरादा निकाल दिया। सो ये अब्दुल्ला बिन उबई की चाल में नहीं आ सके, उसकी साजिश में मुब्तला नहीं हो सके, और अल्लाह पाक ने इनकी मदद फरमाई और इनको कुव्वत अता फरमाई, इनको ताकत अता फरमाई, इस्तिकामत पामर्दी अता फरमाई, इस्तिकलाल का जज्बा अता फरमाया। और ये अब्दुल्ला बिन उबई को जाते हुए और 300 लोगों को जाते हुए देख तो रहे थे, इरादा तो इनका बना कि हम भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी दस्तगीरी फरमाई, मदद फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों की मदद फरमाता है। अल्लाह ताला मोमिनों को कभी भी नाकाम नहीं होने देता। मुनाफिक नाकाम हो गए, वो जलील और रुसवा हो गए, उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई, लेकिन कबीला औस और कबीला खजरज के लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बराबर कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, और ये मैदान के अंदर पहुंचे और इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा की, दगा नहीं दिया। जब भी कबीला औस और कबीला खजरज के सहाबा इकराम इस आयत को पढ़ते थे, शर्मिंदा भी होते थे कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल की नीयत को कुरान के अंदर बयान फरमा दिया है। सो ये शर्मिंदा होते, पछताते, इनको पछतावा होता, लेकिन साथ ही इस बात पर फख्र करते कि हमारी मदद का ऐलान अल्लाह ने खुद फरमाया है। ये कितने बड़े एजाज की बात है, वो कहा करते ये कितने बड़े एजाज की बात है कि हमारा वली अल्लाह है, अल्लाह हमारा दोस्त है, और अल्लाह ने हमसे दोस्ती करने का ऐलान कुरान मजीद की इस आयत के अंदर कर दिया है। अगरचे हमारे हिम्मत हारने का जिक्र कुरान मजीद में होता रहेगा, तो साथ ही हमारी अल्लाह से दोस्ती का जिक्र भी होता रहेगा। अल्लाह ने हमारे साथ जो दोस्ती फरमाई है, उस दोस्ती का जिक्र भी क़यामत तक कुरान मजीद में होता रहेगा। अल्लाह पाक ने आयत के आखिर में इरशाद फरमाया फ़अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल का माना होता है अल्लाह के ऊपर कामिल भरोसा करना, अपने असबाब इख्तियार करके, अपनी जिद्दोजहद पूरी करके
اپنی طرف سے کوشش پوری کر کے پھر اپنی کوشش پر توکل نہ کرنا، سامان پر بھروسہ نہ کرنا، اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اس کا نام ہے توکل۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کر کے، سورسز، طاقت، قوت استعمال کر کے پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کا نام ہے توکل اور بھروسہ۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتیں غور و خوض کے ساتھ پڑھنے، ترجمہ، معنی، تشریح اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا